جین زی کا نام جین زی نہیں ہونا چاہیے, 2-3 زی ہونے چاہیے, زی 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 زی, وہ جو سوئی ہوئی قوم کی ایک سائن ہوتا ہے. مولانا طارق جمیل تو ہمیں لائبہ کا حسن سناتے ہیں, وہ جی 65 گز کی حور ہوگی, 5 فٹ کے یہ بونے نہیں ہیں, ان کو 65 گز کی حوروں سے اٹریکٹ کر رہے ہیں آپ, ان کے ٹخنوں پہ جا کے ٹکرے مارنی ہیں آپ نے. ملتا نہیں ہے دریافت, میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی چیزوں کے اوپر یار, میں تم لوگوں سے مل کے کیا باتیں کروں. غامدی صاحب جیسے, اللہ ان کو عزت دے, اللہ ان کو زندگی دے, غامدی صاحب جیسے لوگ جنہوں نے 2 نمبری پھیلائی اسٹیٹ کے کہنے پہ کہ نہیں جی دین جمہوریت کا نام ہے. عذاب جب آتا ہے تو کہانی مک جاتی ہے, کہانی لپیٹ دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, یا تو یعنی کہ وہ پتھروں کی برسات ہو جاتی ہے, وہ جو قوم ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے. تو ابھی آپ کا جو یہ عذاب والا مقدمہ ہے اس کو کس طریقے سے آپ ایکسپلین کرتے ہو؟ مورے دلوں پہ مورے لگنے کو آپ کس طریقے سے, یعنی کہ یہ ہم اور آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کے دلوں پہ مورے لگ گئی ہیں؟ کہ اب دن گننے شروع کرو جب تمہارے بچے سڑکوں پہ انہی کتوں کی طرح مارے جائیں گے, پھینکے جائیں گے. آپ ہوں, ساحل الدین صاحب ہوں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہوں, میں سب کے نام نہیں لینا چاہتا, لیکن جو طارق مسعود صاحب ہو گئے, ڈاکٹر سفیان صاحب ہو گئے, جتنے بھی لوگ ہیں, یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ایک ہی ڈائریکشن کے اندر ڈفرینٹ پوزیشنز کے اوپر لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور سب کا اپنی اپنی پوزیشن ہے, اپنا اپنا ٹارگٹ ہے, اپنا اپنا گول ہے, بٹ ٹورڈز دا کامن گول ایٹ دی اینڈ. جی السلام علیکم ایوری ون. آج بڑے دنوں بعد ذریعہ بھائی کے ساتھ دوبارہ بیٹھنے کا مجھے موقع ملا ہے, تو ہم بڑے دنوں سے کوشش کر رہے تھے. تو آج بہت سارے ویریس ٹاپکس ہیں جس کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا ذریعہ بھائی کے ساتھ. سو ہم ٹائم ضائع کیے بغیر گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ذریعہ بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ, آپ سنائیں, ٹھیک ہے, خیریت سے؟ بالکل زبردست, ٹھیک ٹھاک. ذریعہ بھائی آپ کا جو ہے وہ آئی تھنک ابھی جو سب سے بفور آئی گیٹ ٹو جو آپ سے بات کرنی ہے, آپ کی بڑی زبردست پوڈ کاسٹ تھی 3-3.5 گھنٹے کی, جو ابھی میں نے ریسنٹلی دیکھی, اور اس نے ترتلی مچا دی ہے. جو اس کے اندر جو ٹاپکس ہوئے ہیں خاص طور پہ لائٹ سے ریلیٹڈ, وہ بھی میں آج کچھ تھوڑا بہت ٹچ کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ. لیکن بہت زبردست پوڈ کاسٹ تھی, اور آئی وش کہ جو ہے میں بھی پاکستان میں ہوتا تو ان پرسن کرنے کا ویسے مزہ الگ ہے, آمنے سامنے بیٹھ کے. اس میں بڑا اچھا لگا کہ جو ہے نا, جس طرح آپ جب سامنے بیٹھ کے کرتے ہیں تو بڑا اچھا لگا کہ وہ جو سیٹ اپ ہوتا ہے, وہ کمفرٹ ہوتا ہے بات کرنے کا آمنے سامنے. اچھا ذریعہ بھائی, سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ہم آغاز اپنی گفتگو کا یہاں سے کریں. جو ابھی میری موسٹ ریسنٹ پوڈ کاسٹ آئی تھی ڈاکٹر سفیان کے ساتھ, اوور آل تو آپ نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا اور ساری چیزیں کی, لیکن اس پہ آپ کا ایک اختلاف تھا جس کو میں چاہوں گا کہ ہم سننے والوں کے سامنے پہلے رکھیں, اور اس اختلاف پہ میرا بھی ایک اختلاف تھا. تو we'll get to my اختلاف آفٹر. پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں ذریعہ بھائی وہ جو آپ نے اختلاف پوائنٹ آؤٹ کیا تھا نا, وہ میری نظر میں اس وقت جو سب اوور آل مسلمان یا اسپیسیفکلی سب کانٹیننٹ کا جو مسلمان ہے نا, اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, سب سے بڑی کنفیوژن اس کی یہی ہے اس وقت, اسپیشلی سب کانٹیننٹ کے مسلمان کی. تو اسی لیے میں نے چوز کیا کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اسی چیز سے کریں. تو سر فلور از یورس, پلیز اپنا جو آپ نے مجھ سے آف لائن بات کی. سب سے بڑا کیا آپ نے کیا کہا ہے بر صغیر میں, کیا سب سے بڑا ایشو ہے؟ سب سے بڑی کنفیوژن جو آپ کا اعتراض تھا, جو آپ نے مینشن کی, سب سے بڑی کنفیوژن ہی یہ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے, سب کانٹیننٹ کی. جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ دین کو میٹھا میٹھا کر کے میٹھی گولی بنا کے جو, جی ہاں جی, وہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا, اور میں ہمیشہ بلکہ سب سے کہتا ہوں, آپ کا جو پلیٹ فارم ہے نا باسط بھائی, میں شاید اور نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں زندگی کو بھی اور لوگوں کو بھی. میں نے آپ کے پلیٹ فارم پہ جو اچھی چیز دیکھی وہ یہ دیکھی کہ آپ کے پلیٹ فارم پہ آپ نے اپنی جو ٹون سیٹ کی ہے نا, وہ ذرا ہائی نوٹ کی ٹون سیٹ کی آپ نے. اٹس لائک کہ میں ایک میوزک کے پیج پہ گیا ہوں
اور وہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نصرت فتح علی خان صاحب کی، راحت فتح علی خان صاحب کی قوالی چل رہی ہے. تو قوالوں کے آپ نے دیکھا ہے کہ جو ریاضت ہوتی ہے نا وہ بھی اونچے سروں سے ہوتی ہے، ان کی سرگمی اونچے سروں سے، اونچی سبتک سے ہوتی ہے، ہائر آکٹیو سے سرگم شروع ہوتی ہے. تو جب کوئی قوالی بیسڈ پیج کے اوپر جائے اور وہاں پہ اس کو مہدی حسن خان صاحب کی غزل سنائی دے گی نا، تو وہ کہے گا یار یا تو آج کوئی اس پیج کا فلیور ڈیفرنٹ ہے یا کوئی چکر ہے، کیونکہ میں تو اس پیج پہ قوالی سننے آتا ہوں میاں، تو یہاں پہ غزل سننی ہوگی تو میں غزل کے کسی پیج پہ جاؤں گا دھیمے سروں کو سننے کے لیے. جب میں قوالی کے موڈ میں ہوں اور قوالی سننے کے موڈ میں ہوں تو پھر مجھے قوالی چاہیے اس پیج کے اوپر. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ نے نا قوالی کے سروں سے اپنی آڈینس کا کان ٹیون کیا اور اچانک سے غزل سنگر آنے شروع ہوئے تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا ارے یار یہ تو ایک دم سے فریکوینسی نوز ڈائیو لے رہی ہے. تو میں کیونکہ یاسر بھائی کے پیج پہ نا غزل گائک ہوں تو آپ کے پیج پہ میں آتا ہوں تو مجھے قوالی کے سر پکڑنے پڑتے ہیں. تو میرا جو آپ پہ اعتراض تھا نا وہ یہ کہ قوالی کے سر مینٹین کریں گے آپ، بھائیوں والا مشورہ ہے میرا آپ کو. تو آپ کی آڈینس جو ہے نا وہ آپ سے قوالی ایکسپیکٹ کرے گی. صحیح ہے. اور اگر آپ بیچ میں غزل لے کے آئیں گے نا تو میرے جیسے آپ کے فالوورز، آپ کو سننے والے، آپ کے چینل کو، آپ کی نوٹیفیکیشن آتے ہی آپ کے چینل کی ٹائم نکال کے آپ کے پوڈ کاسٹ دیکھنے والے پہلی دفعہ تو شاک ویو میں آئیں گے کہ یہ اچانک سے ایک نوٹ ڈاؤن، کافی سارے نوٹ ڈراپ ہوئے. دوسری دفعہ وہ شاید دوبارہ اگر ایسا دیکھیں گے، ایسی ٹون دیکھیں گے تو وہ آپ کو پھر قوالی کیٹیگری سے دماغ میں نا سائڈ پہ رکھ دیں گے. وہ کہیں گے اچھا آئندہ پھر غزل سننے کا موڈ ہوگا تو ہم جائیں گے ادھر، قوالی پھر اس پیج پہ ہم ایکسپیکٹ نہ کریں. صحیح ہے. تو مجھے اعتراض اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایز اے لسنر آف یورز، ایز اے فالوور آف یور پیج، میں آپ کو اپنی فیڈ بیک دے رہا ہوں. دوسری چیز، اگر آپ نے کوئی دھیمے سروں کا ماحول جنریٹ کرنا ہے تو ساتھ کسی اونچے سروں کے گائک کو بٹھا لیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ درمیان میں نا کہیں ایک ایکولیبریم جنریٹ ہو جائے گا. تو اور وہ آپ اکثر کرتے ہیں. میں اور آپ کے ساتھ غزل سنگرز کو اوپر کے نوٹس دیے ہیں کنڈکٹر بن کے، بھیا تھوڑا سے اونچے سروں پہ آؤ. ایسا ہوا ہے، بالکل ہوا ہے ایسا. اور مجھے کنڈکٹر بننے کا ویسے بڑا شوق ہے. میں کیونکہ میوزک لکھتا ہوں رہا ہوں، میں آئی رائٹ میوزک، I compose music, I arrange music. So I have some sort of as a student of music, I have an interest towards being a conductor of an orchestra. اور انشاءاللہ in the coming weeks اور months اللہ توفیق دے تو ہم ایسے کچھ پروجیکٹس بھی کر رہے ہیں جس میں ہم نے آرکیسٹرل میوزک کے ساتھ بہت ساری چیزیں لے کے چلنی ہے. ایک ڈاکیومنٹری آپ کو میں نے ذکر کیا تھا، ڈاکیومنٹری پہ کام کر رہے ہیں جس میں آرکیسٹرل ساؤنڈ کیا کہتے ہیں اس کو، ساؤنڈ ٹریک ہے اور اسکور ہے جو آرکیسٹرل ہے. So for me it will be a very wonderful experience inshallah to write music for that documentary, to write the screenplay of that documentary, the dialogues, the script, and the storyboard, the mood board, and then the original soundtrack and the background score. So میرے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے وہ، شاید once in a lifetime ملنے والا پروجیکٹ کہ جس میں آپ اتنے رولز پلے کر رہے ہوں بیہائنڈ دا کیمرا. اور کیونکہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اسکرین پلے لکھتا ہے اگر وہی ساؤنڈ کو بھی دیکھ رہا ہے تو اس کے اسکرین پلے میں بہت گرپ آ جاتی ہے اور اس کے ساؤنڈ ٹریک میں بہت
जान आ जाती। फिर डायरेक्टर का काम खाली उस स्टोरी बोर्ड के फ्रेम्स कट टू कट उतने ही सेकंड्स के रखने हैं जितने स्क्रीन प्ले और स्टोरी बोर्ड ने तैयार करने। फिर डायरेक्टर का काम जीरो हो जाता है, वही डायरेक्टर है फिर जिसने स्क्रीन प्ले लिखा है। उसके बाद एक अच्छा एडी जो होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, या जो डीओपी है, अच्छे ये दो लोग मिल जाएं तो फिर डायरेक्टर की भी जरूरत खत्म हो जाती है। अगर स्क्रीन प्ले और बैकग्राउंड स्कोर और स्क्रिप्ट और सारा कुछ एक ही बंदे से आ रहा है, वो टेक्निकली वही डायरेक्टर हो जाता है। बट ये गुफ्तगू कहीं और जा रही है। बट द पॉइंट इज कि मुझे अच्छे गुफ्तगू करने वाले, अच्छा मैसेज कन्वे करने वाले, पॉजिटिव बात करने वाले सब लोगों से मोहब्बत है। लेकिन मैं अगर किसी सीरियस आर्जे में मुब्तला हूँ, किसी सीरियस बीमारी का शिकार हूँ, तो मुझे सीरियस ट्रीटमेंट चाहिए। मुझे वो ऐसी कोई प्रोफिलैक्सिस नहीं चाहिए जो मुझे मेरी बीमारी को मज़ीद एग्रीवेट कर दें। अगर मुझे उस टाइम आईवी इन्फ्यूजन चाहिए तो आईवी इन्फ्यूजन चाहिए। मुझे अगर उस टाइम कोई एड्रेनलिन शॉट्स चाहिए तो वो चाहिए। मुझे कोई मॉर्फिन चाहिए तो चाहिए उस टाइम। मुझे फिर ये नहीं कि हाँ बस सुबह दोपहर शाम की मेडिसिन पे रखो और ठीक है। नो, I do not believe in that. I'm more of a aggressive. If I were a doctor, a medical doctor, I would have been a very aggressive approached doctor to once diagnose something, then prescribe the aggressive most way to get that person out of that misery as quickly as possible. And if the person cannot be revived, then euthanize that person for my sake. I would not want to drag anyone's misery. पाकिस्तान की कौम, बड़े सगीर की कौम, बांग्लादेश की कौम, आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की कौम, हिंदुस्तान की कौम, ये वो कौम है जिसको मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अल्लाह ताला के अजाब के नीचे है। इनके ऊपर मुद्दतों गुजर गई, सेंचुरीज गुजर गई। ये एक अजाब ज़दगान कौम है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेरे से बड़े, उनकी पिछली जनरेशन भी। और अजाब जिस कौम पे आ जाता है वासिद भाई, उस कौम को, वो मेरे वालिद साहब का शेर है कि वो जिनके दिल पे मोहरें सख्त हों उनको क्या समझाना। ये इस गज़ल का मतलब है कि वो गलियां छोड़ते हैं और वो घर छोड़ देते हैं। वो गलियां छोड़ते हैं और वो घर छोड़ देते हैं। मोहब्बत से जो ना खुलते हों वो दर छोड़ देते हैं। बड़ा मजबूत रिश्ता है चट्टानों से चट्टानों का, बड़ा मजबूत रिश्ता है चट्टानों से चट्टानों का, जो आए जलजला पत्थर को पत्थर छोड़ देते हैं। और जिस शेर पे मैं लाना चाह रहा हूँ, वो जिनके दिल पे मोहरें सख्त हों, खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम, वो जिनके दिल पे मोहरें सख्त हों उनको क्या समझाना, उन्हें हम आप क्या उनको पैगंबर छोड़ देते हैं। ये वो एरा है, ये वो नस्ल है, ये वो कौम है, ये वो अक़वाम है, इन जिन खित्तों का मैंने जिक्र किया, जिनके दिलों पे मोहरें सख्त हैं, जिनके ऊपर अजाब नाजिल हो चुका है। इनको बाप मीठी गोलियां देते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मौलाना तारिक जमील जैसी, या डॉक्टर मरहूम गुलाम मुर्तज़ा, वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स, उन जैसी। तो मैं समझूंगा कि डॉक्टर को डॉक्टरी नहीं आती। मैं नहीं समझता मौलाना तारिक जमील किसी ठीक रविश पे हैं। मैं नहीं समझता डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा ठीक रविश पे थे। मौलाना डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा को तो इसी कौम ने कत्ल कर दिया, स्टेज पे बम लगा के ब्लास्ट कर दिया था, क्योंकि उनकी सॉफ्ट स्पोकन गोलियां, मीठी गोलियां जो है वो उनको चुभना शुरू हो गई थी लोगों को। अल्लाह जिंदगी दे मौलाना तारिक जमील को और बाकी ऐसे लोगों को। उनको थोड़ा सा डर जाना चाहिए कि ये वो कौम नहीं है कि आप उनको मीठी गोलियों पे रख के एक्सपेक्ट करें कि ये ठीक हो जाएंगे। इनको चाहिए थप्पड़, इनको चाहिए सजाएं, इनको चाहिए गिरबान से पकड़ के टांगों से उल्टा लटका के चौकों पे लटकाने वाला एटमॉस्फेयर चाहिए इनको चाहिए शरीयत का नफाज। इनके आधी कौम तो आपके बाजू कटी फिर रही हो, इंक्लूडिंग आवर सियासतदान, आवर लीडरान, सबसे बड़े सबसे खूबसूरत लीडरान से लेके सबसे बदसूरत लीडरान तक के बाजू कटे हुए होंगे, हाथ कटे हुए होंगे। इसलिए ये शरीयत का नफाज नहीं आने देते, इसलिए उलमा भी शरीयत का नफाज नहीं आने देते, क्योंकि उलमा भी चोर हैं।
اس لیے شریعت کا نفاذ نہیں آنے دیتے کیونکہ یہ سب چور ہے. ان کا ٹیچر چور ہے, ان کا ڈاکٹر چور ہے, ان کا عالم چور ہے, ان کا ذاکر چور ہے. یہ سب کوئی چندہ چوری کرتا ہے تو کوئی کیا چوری کرتا ہے, کسی کا جس چیز پہ ہاتھ پڑتا ہے وہ چوری کر دیتا ہے. یہ اس لیے شریعت کا نفاذ نہیں آنے دیتے. ایسے ٹائم پہ آ کے میٹھی گولیاں دینے والے علماء جن کو پڑھے لکھے لوگ جب میٹھی گولیاں دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں اس کا مطلب ہے کہیں یہ بھی تو چور نہیں, کیونکہ اگر ڈر ہی رہے ہیں, یہ بھی شریعت کے نفاذ کی بات کرنے سے ڈرتے ہیں اور کوئی میٹھا سا دین دے رہا ہے. دین میٹھا نہیں ہوتا, دین ہوتا ہے سسٹم. مذہب میٹھا ہوتا ہے, رسوم و رواج میٹھی ہوتی ہیں, روایات میٹھی ہوتی ہیں. دین میٹھا نہیں ہوتا, دین ہوتا ہے سسٹم, اور سسٹم نافذ ہوتا ہے بائی فورس, ڈنڈے کے ساتھ. اگر دین انفورس کرنا ہے تو بائی فورس کرنا ہے, اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دین کے زیر سرپرستی ان کو یہ کرنا پڑے گا. شریعت کا نفاذ آئے گا تو باقاعدہ چوکوں کے اوپر پھانسیاں ہو رہی ہوں گی, چوکوں کے اوپر گرم گرم تیل کے اندر بازو کاٹ کے ڈالے جا رہے ہوں گے, چوکوں کے اوپر یہ سارے رجم ہو رہا ہوگا, سب کچھ ہو رہا ہوگا. یہ ہوتا ہے سسٹم کا نفاذ. اور یہ پہلی ایک جنریشن نے سفر کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد دوسری جنریشن اس سے ڈرتی ہے جو دیکھ رہی ہوتی ہے, اور تیسرا جو معصوم بچے ہوتے ہیں پھر وہ بہتر بننا شروع ہو جاتے ہیں, اور کرتے کرتے تیسری چوتھی جنریشن آپ کی جو ہے بندے کے پتر بننا شروع ہو جاتی ہے. یہ سب کے سب ڈرپوک ہیں, یہ اس لیے شریعت کا نفاذ نہیں کرتے کیونکہ سب کے سب ایک آنے سے لے کے ایک ارب خرب تک کے چور ہیں, ایک بات سے لے کے پوری کتابوں کے چور ہیں. اس لیے I am very much against on your channel to present a flavor in a very undertone about anything. اچھا ذریعہ بھائی, اس میں دو تین چیزیں, This was my request to you at that time. جی صحیح ہے, بالکل. اب اس کے اندر دو تین چیزیں جو اب میں اپنا بھی اعتراض اس کے سامنے تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو پہلے تو آپ ہی کی بات میں سے ایک دو باتیں میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بولا ان کے دلوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں اور ان پہ اللہ کا عذاب چل رہا ہے, اس وقت جاری ہے, اس وقت ہو رہا ہے. تو اب یہ دو چیزیں, ایک جو نارمل مسلمان ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے, اور جو ہم اپنی قرآن سے بھی دیکھتے ہیں اور حدیث سے بھی دیکھتے ہیں, ہسٹری سے بھی دیکھتے ہیں کہ عذاب جب آتا ہے تو کہانی مک جاتی ہے, کہانی لپیٹ دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, یا تو یعنی کہ وہ پتھروں کی برسات ہو جاتی ہے, وہ جو قوم ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے. تو ابھی آپ کا جو یہ عذاب والا مقدمہ ہے اس کو کس طریقے سے آپ ایکسپلین کرتے ہو؟ مورے دلوں پہ مورے لگنے کو آپ کس طریقے سے, یعنی کہ یہ ہم اور آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کے دلوں پہ مورے لگ گئی ہیں؟ نظر آ رہا ہے, میں یہ نہیں اس پہ انکار نہیں کر رہا ہوں, ہم اور آپ اس کو فیصلہ کیسے جاری کریں گے اس بات کا؟ یاسر بھائی, باسط بھائی, بات پتہ ہے کیا ہے, اگر تو ہم یہ سمجھتے ہیں یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی ایک شکل میں ہی آئے گا اور ایک ہی کوئی قوم لوط کی طرح آسمان سے پتھروں کی بارشیں شروع ہو جائیں گی, یا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کوئی لیپرسی پھیل گئی ہے, یا کسی دور میں کوئی طاعون کی وبا پھیل جائے گی, یا نیل میں ڈبا دیا جائے گا موسیٰ علیہ دس السلام از ناٹ, یہ جو قرآن پاک میں نا ایک سیکشن ہے جس کو مخاصمہ کہتے ہیں, جس میں وہ سارے معاملات جو درپیش تھے انبیاء کو, مسائل درپیش تھے لوگوں کے ساتھ, جھگڑے, تنازع, ڈائلاگ, گفتگو, یہ چیپٹرز پچھلی قوموں کے تھے. قرآن پاک آیا ہے آقا علیہ السلام کے وقت کمپلیٹ ہوا ہے. آقا علیہ السلام نے جس وقت دین کی تکمیل کی, آخری سورہ نازل ہوئی ہے, آخری آیات بھی غدیر خم کے ٹائم پہ نازل ہو رہی ہیں. تو اگر ان کے جانے سے کچھ 2-3 ماہ پہلے تک قرآن نازل ہوتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس بک واز کمپلیٹڈ with reference of the past of the previous prophets and the ongoing sections of Aqa alayhi salatu wasalam's life of 23 years. اب قرآن پاک کے بعد بھی مسلمان ہیں, قرآن پاک کے بعد بھی فیملی آف دا پروفٹ ہے, اور اصحاب ہیں, اور خلفائے راشدین ہیں, اور ان کی زندگیاں ہیں, اور سارا کچھ.
اب کوئی اور قرآن تو آنا نہیں تھا اس کے بعد کہ اب تک کے قصے لکھے ہوتے, خلفائے راشدین کا بھی معاملہ لکھا ہوتا اور باقی چیزیں بھی لکھی ہوتی. قرآن کا مقدمہ لوگوں کو اس طرح سے ڈسکس کرنا نہیں ہے, دین کے نفاذ اس کا مقدمہ ہے, خالی ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ. وہ داستانیں, وہ کہانیاں درست کی گئی ہیں جو باقی کتابوں میں آتی گئیں, تو قرآن نے کہا کہ اس کہانی میں یہ بات غلط ہے, اس کو یہ ٹھیک کر لو, اس کہانی میں یہ غلط ہے, یہ ٹھیک کر لو, اس کہانی میں یہ من ون صحیح ہے, اس کو ایسے مانو. قرآن خالی ان چیزوں کو اتھینٹیکیٹ, ان کو ویریفائی کرنے کے لیے آتا ہے. اب ہم کہیں کہ نہیں جی اب ہمیں عذاب کی وہی شکل نظر آنی چاہیے جو شکل قرآن میں فلان انبیاء علیہ السلام کے ادوار میں رہی ہیں, تو تبھی ہم عذاب کو عذاب مانیں گے. دس از ناٹ ہاؤ اٹ از. قرآن پاک میں عذاب کو اس طرح سے بھی ڈسکس کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی تکفیر کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا. اب وہ کیا دیا, دنیا میں دیا, آخرت میں دیا, جہنم کا دیا, دنیا میں کسی چیز کا مہر لگا کے دیا, آنکھوں پہ پردہ ڈال کے دیا. اللہ تعالیٰ نے 150 اشارے دے دیے ہوئے ہیں کہ عذاب کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں کسی کو. بس وہ عذاب کا ٹرم آئیڈینٹیفائی کرائی اللہ تعالیٰ نے کہ جو میرے نبی کا کفر کرے گا, میرے نبی کی تعلیمات کا کفر کرے گا, چاہے وہ کسی بھی صورت میں کرے, نبی کی زندگی میں کرے, تو وہ اور لیول کی سزائیں ہیں ان کی. کتنے ہی لوگوں نے انبیاء علیہ السلام سے, آقا علیہ السلام سے جنگیں کی ہیں. کیا کوئی آسمان سے کوئی بجلیاں گر جاتی تھیں ان کے اوپر تو وار ہوئے ہیں. کتنے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں, ان کو طائف کے لوگوں نے پتھر مار کے ان کو لہو لہان کیا. یعنی کیا ان کے اوپر کوئی آسمان سے یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نبی کی موجودگی میں تو جو ہے وہ ریپ اپ ہے قوم کا, لیکن ہاں اگر نبی موجود نہیں ہے تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ ڈسٹنکشن آئی تھنک غامدی صاحب بھی کرتے ہیں کہ جو ہے وہ, غامدی صاحب سے بھی میں نے سنی ان کی بات بھی, کہ جب نبی موجود نہیں ہوگا آپ کے بیچ میں تو پھر عذاب کی شکل اور ہو سکتی ہے. پھر ریپ اپ والا جو ایک کمپلیٹ کلوجر والا جو ہے نا, وہ شاید پالیسی نہیں ہوتی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, سوری. باسط بھائی, نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی عذاب, میں وہ آپ کو بتاؤں نا, طائف کی وادی پہ کوئی عذاب تھوڑی آیا تھا. شیب ابی طالب میں جب محصور کر دیا ہمارے پورے فیملی آف دا پروفٹ کو, تو کوئی عذاب تو نہیں آیا تھا. تو جنگ احد میں کوئی عذاب تو نہیں آیا تھا, بدر میں عذاب تھوڑی آیا تھا, خیبر میں, تبوک میں, فتح مکہ میں عذاب تھوڑی آئے تھے. ان کو اپنے ہاتھوں سے لڑنا پڑا تھا, سب لوگوں کو جنگیں کرنی پڑی اور برداشت کرنا پڑا تھا. نبی کی زندگی میں بھی کسی قوم پہ عذاب آئے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. اور عذاب کی شکل یہ کیا تھوڑا عذاب ہے کہ ان کے سامنے, ان کی آنکھوں کے سامنے رحمت للعالمین موجود ہیں اور وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ پتھر مار رہے ہیں. اس سے بڑا کیا عذاب ہوگا کہ آنکھوں پہ پردے آ جائیں؟ اس سے بڑا کیا عذاب ہوگا کہ دلوں پہ مہر لگ جائے اور ان کے سامنے نبی آیتیں قرآن کی پڑھ کے سنا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے, نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہوتی ہے. قرآن میں اس کو بھی عذاب کی صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب تم میرے نبی کی تکفیر کرتے ہو تو تم عذاب زدگان میں ہو, تب کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ عذاب کا مطلب ہے کہ ان کو کوئی کوڑ ہی ہوگی, ان کو کوئی طاعون ہی ہوگی, کوئی پلیگ ہی ہوگی. وہ بالکل ہیلدی ہو کے بھی نبی کے بچوں کو جب نیزوں پہ چڑھا رہے ہیں تو اس سے کم عذاب ہے کہ ان کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ نبی کے بچوں کو مار رہے ہوں. یہ جو عذاب ہے یہ سب سے کڑا عذاب ہے کہ جس میں آپ کے اوپر کوئی فزیکل ایسا سائن بھی نہ آئے کہ آپ دیکھ کے ڈر جائیں کہ مجھے کوئی سکن ڈیزیز ہو گیا, مجھے کوئی فلاں ہو گیا ہے, میں اندھا ہو گیا ہوں, ایسا کوئی. آپ بالکل ٹھیک رہتے ہیں. جس پہ شیطان آ کے آپ کو کنونس کرتا ہے کہ دیکھ لو اگر تم غلط ہوتے تو تمہارے اوپر کوئی تاثر آ رہا ہوتا, مار دو ان کو, اور وہ مارے جا رہے ہیں. یہ زیادہ کڑا عذاب ہے, زیادہ کڑا عذاب ہے. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. اور یہ ہے وہ عذاب جس کی میں ذکر کر رہا ہوں کہ ممبروں پہ بیٹھ کے ایسی ہال فول بولتے ہیں ہمارے علماء کہ اگر ان کے سامنے کوئی ایک, یہ تو سارے آگے بندر ناچ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں جو جی حضوری کر رہے ہوتے ہیں, واہ 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 نعرے لگا رہے ہیں, تو ایک بات ہوتی نہیں ہے تو نعرہ نکل آتا ہے ان کے منہ سے. آگے ایک سمجھدار آدمی بیٹھ کے سوال نہیں کر رہا ہوتا, کسی کو جرت دیتے ہیں. کبھی کسی کے لیکچر میں آپ نے دیکھا ہے, آپ غامدی صاحب کو دیکھ لیں, آپ کسی کو دیکھ لیں, جب وہ بیان کی حالت میں, کیو اینڈ اے سیشن کی میں بات نہیں کر رہا, جب وہ بیان کی حالت میں, جب ان کے منہ سے ایسی باتیں اور نکل رہی ہیں جن کو میرے اور آپ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھیا یہ کیا کہہ رہے ہیں, اس ٹائم کوئی ان کی آڈینس کا بندہ نہیں کہہ رہا تھا ایک سیکنڈ بھائی جان رک جائیں, یہ کیا بول رہے ہیں آپ. کوئی بھی نہیں کہتا. بالکل. اپنے جو سوال سکرپٹڈ لکھے ہوئے ہوتے ہیں آڈینس نے, جی میرا یہ سوال ہے, وہ بیان گندم اور سوال تمہارا چنا. تم نے اس بیان کے بارے میں سوال کیوں نہیں کیا جس میں انہوں نے ایسی باتیں کر دی ہیں کہ جو نہ قرآن میں دیکھی جا سکتی ہے نہ احادیث میں ملتی ہیں, یا کچھ اپنے تمہارا کوئی فرقہ ہے اور فقہ ہے جس کی تم نے ایسی پرچار کر دی ہے کہ سامنے بیٹھا ہوئے نے بس خالی یہ کہنا جی اچھا جی 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 بالکل.
اچھا ذریعہ بھائی، اس جو عذاب کی شکل ہے اس کے اب جو سب سے زیادہ جو اس وقت میں واقعی بڑا پریشان ہوں اس چیز کو، میں نے آپ سے پہلے بھی اس بارے میں ذکر کیا تھا کہ اب وہی والی آپ کی والی بات ہے کہ اب نہ سمجھو تو کچھ نہیں ہے، سمجھو گے تو پھر ہر چیز ہے. جس لیول پہ اس وقت روز کے حساب سے، تقریباً روز کے حساب سے، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں اسپیسیفکلی کیونکہ ہماری نظر زیادہ پاکستان پہ ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات اور عورتوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات، اور اسپیسیفکلی میں چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات کی بات کر رہا ہوں. اس سے بڑی لعنت، اس سے بڑا عذاب میں نہیں سمجھتا، کہ مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے انسان، مطلب ایک انسان جو کہ کمپلیٹلی اپنی پاور میں نہیں ہے، بے بس ہے، کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور اس کے ساتھ آپ زیادتی کا، اور یہ تقریباً روز کے حساب سے واقعہ. ابھی آپ نے جو موسٹ ریسنٹلی پولیس والے نے ہینڈی کیپڈ بچی کے ساتھ زیادتی کی، موسٹ ریسنٹ واقعہ ہے، پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزرا ہے کہ نہیں گزرا ہے. جی جی تو جی، تھانے کے اندر. تھانے میں تو مطلب اگین نہ دیکھیں تو کوئی عذاب نہیں ہے، بے حس ہو جائیں. اور آپ صحیح اچھا کہہ رہے ہیں، آپ باسط نے بھائی، بڑی. میں تھوڑا سا یہاں پہ آئی ول بیک ٹو ڈیفر ہیئر. جی یہ تو مکافات عمل ہے، اور یہ میں اچھا آپ کو آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں. جس دن معصوم جانوروں کو اس حکومت نے گولیاں مار کے، زہر کھلا کے، لوہے کی راڈ سے گلے میں الیکٹریکیوٹ کر کے، ان کی لاشیں سینکڑوں کی صورت میں ڈالوں میں ڈال کے ان لوگوں نے معصوم کتے مارنے شروع کیے، بلیاں مارنے شروع کی، جانور مارنے شروع کیے. I had said to all the people of my gathering who know me کہ اب دن گننے شروع کرو جب تمہارے بچے سڑکوں پہ انہی کتوں کی طرح مارے جائیں گے، پھینکے جائیں گے. اب دن گننے شروع کرو جب معصوم بچیاں، معصوم بچے جو ہیں ملیسٹ ہو کے مدرسوں میں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، تھانوں میں، سکولوں میں، کالجوں میں، پارلیمنٹ میں معصوم بچوں کی لاشیں نکلیں گی. اور اس ٹائم کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کیا ہو گیا تو وہ کیا ہو گیا. اس ٹائم یاد کرنا کہ سارا پاکستان خاموش تھا جب ان معصوم جانوروں کو، بے زبانوں کو مارا جا رہا تھا، اور ایسے ہارٹ لیسلی مارا جا رہا تھا کہ وہ سرکاری یونیفارم میں آ کے مارتے تھے، اور ان کو ایک ایک کتا مرا ہوا ڈیڈ باڈی دینے کے 500-500 روپے مل رہے تھے. میں یہاں تک بیان دینے پہ آ گیا تھا کہ اگر یہ کام نہ رکا تو ہماری گاڑیاں بھی آ جائیں گی پھر ان کتے مارنے والوں کے اوپر پیسے لگانے کے لیے کہ ہمیں کتے مارنے والے لا کے دو گے تو ہم 1000 روپیہ دے دیں گے. میں آپ کو بتاؤں باسط بھائی، دو سائیڈز پہ کبھی بھی کسی حکومت کو نہیں جانا چاہیے، اور یہ میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں. ایک، بے زبان معصوم جانوروں کو قتل کرنا، زیادتی کرنا، اور ایک جو آپ کا تھرڈ جینڈر ہے جو خواجہ سرا ہیں ان کو. کیونکہ یہ وہ ہمارے گھروں کے دھتکارے ہوئے، یہ وہ ہمارے معاشرے کے ڈس اونڈ دو زونز ہیں جن کا والی وارث ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں باسط بھائی. 2001 کے نومبر 5 کو میرے والد صاحب کا ہو گیا انتقال. تو امریکہ میں انتقال ہوا، امریکہ میں ہی تدفین ہوئی بعد میں، کیونکہ وہ پوسٹ 9/11 ہوا تھا. 9/11 کو یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا انسیڈنٹ ہوا، اور نومبر 5 کو جسٹ آلموسٹ 2 months later my father passed away. تو یہاں پہ افغان وار شروع ہو چکی تھی تو فلائٹس آ رہی نہیں تھی. تو ایک ڈاکٹر طارق جمیل نام کے ڈاکٹر تھے، بائی دا وے ان کا نام طارق جمیل تھا لیکن ڈاکٹر تھے. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں بھی پاکستانی ہوں، مسلمان ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے لیے باڈی کی ویلیو ہے، کہاں سے آپ لازمی تدفین اپنے کسی آبائی گاؤں اور ادھر کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن 15 سے 20 دن لگ رہے ہیں فلائٹس کو پاکستان پہنچنے میں، اور his body will not be able to sustain that. So I advise you that you handle the
burial of your father in the US and you have family here, you have cousins here, although we could not possibly get the visa at that time क्योंकि वो फ्लाइट्स बंद थी, वीज़े बंद हो गए हुए थे, तो जो अमेरिका में था अमेरिका में था, जो पाकिस्तान में था पाकिस्तान में था। तो हमारे अमेरिका में जो फैमिली मेम्बर्स थे, कुछ कजन्स थे हमारे, जिन्होंने फिर वो शिकागो में उनकी फिर तदफीन की। आज भी ही इज़ बेरिड इन रोजमेरी सिमेटरी इन शिकागो, इलिनॉय। बट द पॉइंट इज, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जिस दिन मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ ना बासित भाई, उसके बाद मेरी गर्दन झुक गई थी, सड़क पे चलते हुए झुक गई थी। मैं जहाँ जाता था झुक जाता था कि मुझे पता था कि अब मेरे वालिद साहब का साया मेरे सर पे सलामत नहीं है। अब कोई 2 टके का बदमाश भी मुझसे बदमाशी करेगा तो मैं ज़रा केयरफुल हो जाऊंगा। पहले तो हम देखते थे कि कौन बदमाशी की जरूरत भी करता है तो हम देख लेंगे उसको, उसके बाद हम डर गए और मैं बहुत अजीब सी एक कैफियत में चला गया। बट देन समथिंग केम टू मी, अल्लाह ताला ने जवाब दिया उसका, किसी नमाज के दौरान, किसी तिलावत के दौरान मुझे जवाब मिला कि जो यतीम होता है उसका गार्डियन अल्लाह होता है। मैंने कहा अरे ये क्या बात पता चली मुझे। अब आपने सुननी है बात। मैं मास्टर्स में एडमिशन ले रहा था गवर्नमेंट कॉलेज रावलपिंडी में। तो वहां पे फॉर्म फिल करते हुए ना मैंने बेध्यानी में फॉर्म फिल कर दिया, मैं भूल भी गया। तो इंटरव्यू के लिए मुझे शॉर्टलिस्ट कर दिया गया। इंटरेस्टिंग किस्सा है, इसलिए टाइम ले रहा हूँ मैं आप। जी 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 बिल्कुल। तो वो पैनल बैठा हुआ था, वाइस प्रिंसिपल थे। प्रिंसिपल तो खैर कभी किसी ने देखे ही नहीं, ऐसा आवारा कॉलेज था कि उसका प्रिंसिपल भी आवारा था, वो कभी नजर ही नहीं आता था। वो वाइस प्रिंसिपल बैठे हुए थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स बैठे हुए थे, और वो मुझे कहते हैं कि आपको पता है हमने आपको क्यों बुलाया। मैंने कहा जी मैं प्रोफेसर तो बनने नहीं आया, तो ऑफ कोर्स आपने मुझे मास्टर्स में एडमिशन के इंटरव्यू के लिए बुलाया। कहता है तुम्हारे फॉर्म से पता चल जाता था, पता चल रहा है कि तुम्हारी जुबान क्यों इतनी तेज है। मैंने कहा फॉर्म से? मैंने कहा जी मैं कुछ समझा नहीं। कहते तुमने फॉर्म में क्या लिखा? मैंने कहा जी वो तो मुद्दत हुई है लिखे हुए, आप लोगों ने तो 3 महीने के बाद मुझे याद किया, मुझे क्या पता मैंने फॉर्म में क्या लिखा है। आप बता दीजिए अगर कुछ चीज आपको गलत लगी है तो मैं मादरत खाऊं, आपके सामने बैठा हूँ, आई विल अपोलोजाइज फॉर दैट। कहते तुमने लिखा है नेम जरियाब हाशमी, फादर को काट के गार्डियन वाले के ऊपर टिक करके तुमने लिखा अल्लाह सुब्हानहू तआला। मैंने कहा जी फादर हैज पास्ड अवे, अब तो मेरा गार्डियन अल्लाह सुब्हानहू तआला, अब तो आपको मुझसे डर जाना चाहिए, मुझे बुलाते हुए अदब से बुलाना चाहिए कि यार ये अल्लाह ताला की लाइट है, इसके ऊपर आ रही है, ये ना हो कि कोई उल्टी सीधी बात ना करूं, बिजली ना गिर जाए, कहीं आप बच्चे घर पे छोड़ के आए हुए बेआसरा, ये ना उधर बिजलियां गिरी हुई हो। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू टॉकिंग टू अ यतीम। वाह। अब पॉइंट मेरा क्या है कि जो बेआसरा हम समझते हैं ना जिनको बासित भाई, वो बेआसरा नहीं होते, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग आसरे के नीचे होते हैं। बंदा तो फिर बंदा है, गोली से मर जाता है, थप्पड़ से गिर जाता है, सलाखों के पीछे डाल दो तो उम्र गुजार सकता है। जो आसरा अल्लाह का आसरा होता है ना, उससे डर जाना चाहिए। ये लोग नहीं डरे जब इन्होंने मासूम कुत्तों को मारा, ये लोग नहीं डरते जब ये ख्वाजा सराओं के साथ मस्ती करते हैं। जी जी बड़ी जबरदस्त आपकी। मैं सिर्फ वही सुनने के लिए 2 चीजों को मैं जोड़ना चाहता हूँ। आपने जिस तरह पहले बात की, सबसे खतरनाक अजाब वो है जहां पे आपकी जिस्म के ऊपर, बॉडी के ऊपर कोई कोड या ये वो इस तरह का नहीं नजर आ रहा, वो सबसे खतरनाक है। आप हेल्दी हैं, सब कुछ हैं, फिर भी अजाब में। उसी तरीके से अभी आपने जो ये वाली बात की कि सबसे खतरनाक यतीम जानवर ख्वाजा सिरा, जिसके ऊपर अल्लाह की वो है, जो आपको मतलब सामने से एविडेंटली कुछ नजर नहीं आ रहा, नजर यार नहीं आता। इसकी प्रोटेक्शन। तो ये कितनी कमाल बात है। वैसे अभी मैं वैसे ही मेरे आपके दिमाग मेरी जुड़ी दोनों बातें जाके कि वाकई। और बासित भाई अभी आप गिनते जाएं, अभी आप इनके घरों की बच्चियां गिने, अभी आप इनके बच्चे गिने, ये मेरा जुमला याद रखें और बैक ट्रैक करें। और अभी ये सारे बैक ट्रैक करेंगे और वो कुत्ते गिनेंगे, वो पपीज गिनेंगे, वो बिल्लियां गिनेंगे, जो जानवर इन्होंने ऐसे हार्टलेसली मारे हैं कि मैं आपको उनकी वीडियोस भेजूं तो आप 3 दिन सो नहीं सकेंगे बासित भाई। फिर ये जो ख्वाजा सराओं के साथ सलूक करते हैं,
جب تک خواجہ سرائیں تھانوں میں ریپ ہوتے رہی ہیں کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. ان کو باقاعدہ تشدد کا شکار بناتی رہی ہے پولیس. وہ بھول گئے ہیں جولی جس نے پھر کیس بھی جیتا تھا. جولی پہ تو اتنا واویلا نہیں مچایا کسی نے. میرے دوست ہیں لائر ندیم چودھری صاحب جنہوں نے ان کا کیس اٹھایا تھا اور کیس جیتا تھا. پھر کتنے ہی جولی ہیں, کتنے ہی خواجہ سرا جولی ہیں جو دن میں کتنے ہی بار ان کی ہوس کا نشانہ بنتے ہیں. تھانوں میں بھی بنتے ہیں, اسکولوں میں بنتے ہیں, اسپتالوں میں بھی بنتے ہیں, چوکوں میں بنتے ہیں, کلبوں میں بنتے ہیں, ان کے گھروں میں بنتے ہیں, ان کے ڈرائنگ روموں میں بنتے ہیں. Does anyone ever raise that point? آج ان کی بچیاں جب اٹھائی گئی ہیں تو انہوں نے پورے سوشل میڈیا کی زینت بنا دی ان کو. آج ان کے بچے جب تیسری منزل سے بوریوں میں پھینکے جا رہے ہیں تو ان کو شرم آ رہی ہے. تب جب بوریوں میں یہ پلوں سے انہوں نے کتے بوریوں میں منہ کے اوپر ٹیپیں لگا کے ان کے ٹانگوں کے اوپر ٹیپیں لگا کے پلوں سے دریاؤں میں زندہ کتے پھینکے, پپیز پھینکے, کیٹس پھینکی ہیں. یہ کیا سمجھتے تھے کہ بس نہ کوئی اوپر ہے, نہ کوئی آگے ہے, نہ کوئی پیچھے ہے, پھینکے جاؤ کتے. زندہ کتے کے منہ کے اوپر ٹیپ چڑھاتے ہیں یہ کیونکہ ان کا بھونکنا ان کو پسند نہیں ہے. ان کی ٹانگوں پہ ٹیپ, یہ ڈک ٹیپ لگاتے ہیں, پھر ان کو بوریوں میں ڈالتے ہیں. ایک ایک بوری میں 2 کتے بلیاں, اور پلوں سے دریا میں پھینک دیتے ہیں. ابھی یہ گنے ان کے کتنے بچے دریاؤں میں سے ملیں گے, اور انشاءاللہ آدھے زندہ آدھے مردہ ملیں گے. کتنی بچیاں ان کے قانون کے رکھوالے ریپ کریں گے. یہ عذاب پھر نہیں آپ تو سے میں کیا ہے پھر؟ پوچھوں گا کچھ عرصے کے بعد کہ عذاب نظر آیا باشد بھائی پاکستان کے اوپر کہ نہیں نظر آیا. صحیح بات ہے. اور پھر یہ میٹھی گولیاں دینے والے علماء جب آئیں گے نا کہ جی دین تو بہت خوبصورت ہے جی, دین تو اچھی باتیں کرنے کا نام ہے جی, 5 وقت نماز پڑھے, 3 تسبیحاں پڑھے, جنت مل جاتی ہے جی. اپنا ہی تھپڑ اپنے منہ پہ ماریں یہ لوگ. ذریعہ میں دوبارہ سے آپ کو اب یہ ہم نے پورا کانٹیکسٹ ایک سیٹ ہو گیا. میں آپ کو چاہوں گا دوبارہ سے میں آپ کو پیچھے لے کے جاؤں. جو میرا اب آپ کے اعتراض کے اوپر جو میرا اعتراض تھا, بالکل ٹھیک ہے, آپ نے اسٹیبلش کر دیا یہ پورا کہ یار اس وقت بیسکلی آپ جو نٹ شل میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی وقت کوئی اور ہے اس وقت. ٹھیک ہے, اس وقت بیٹھ کے وہ وقت نہیں ہے کہ آپ یہ چیزیں بتائیں. اس وقت ایک طرح کی جنگی حالت ہے. تو جو اسلام کا, قرآن کا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا جو اگریسو والا پارٹ ہے اس کو آگے آنا چاہیے اس وقت, بجائے اس کے کہ امن والی باتیں سامنے لائی جائیں. میرا اس میں اعتراض خالی آپ سے یہ ہے کہ ایک قوم جو کہ تقریب کم از کم بھی 100 سال تو آپ لگا لیں, پچھلے 100 سالوں میں ایک صوفیزم, میں مثال دے رہا ہوں خالی ایک برائی کی, کہ صوفیزم کی بگڑی ہوئی شکل کے ہلے ہوئے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب کانٹیننٹ کے لوگ جن کی نشو نما اس طرح سے ہوئی ہی نہیں ہے آج تک کہ قرآن کو, اسلام کو, اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے, وہ کیا رہے ہیں, چاہتے کیا ہیں. جب وہ بیسس ہی نہیں ہوئی, آپ کو پتہ ہے آج تک اس چیز کے اوپر بحث ہے کہ جی مزار کے اوپر جو ہے وہ سجدے کر رہے ہیں. آپ جا کے داتا دربار کے اوپر دیکھ لیں, لوگ سر ٹکائے بیٹھے ہوئے. مقصد یہ ہے میرا کہنے کا کہ جب تک آپ جو ان کا جو پرسپیکٹو ہے, جن کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہیں, جن لوگوں کے اوپر, کہ یار آپ نے لوگوں کو بلڈ تو کرنا ہی ہے نا. اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ دل پہ مہر لگانے کا فیصلہ یا عذاب کے رواں ہونے کا فیصلہ ٹھیک ہے آپ کے حساب سے ہوگا, لیکن اگر ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ بھی تو سوچتے ہو نا کہ یار ابھی بھی گنجائش ہے, ابھی بھی سننے والے تو باقی ہیں نا. تو کیا ہم ان کو پہلے اس چیز کی کنوکشن کے اوپر, دین کی, اللہ کی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان چیزوں کے اوپر پہلے ان کو اندر سے, یعنی کہ ان کا اخلاق, ان کا مورل تو بلڈ کر لیں پہلے, پھر ہم ان کو جو ہے وہ کی طرف لے کے آئیں گے کہ نظام کس طرح چینج کرنا ہے, حکومت کس طرح لے کے آنی ہے, وہ ساری چیزیں. یہ پوائنٹ آف ویو ڈفرینس نہیں ہو سکتا. جی دریا بھائی, تھوڑی بات لمبی ہو گئی, ہم سوری. 14 اگست 2026, that would make 79th birthday of Pakistan.
79th ہوگی انڈیپینڈنس ڈے آف پاکستان. نہیں آئی تھنک 78. 2021 کی بات کریں 26 کی آپ مجھے لگا 26 یہ جو آ رہا ہے ایک ہفتے کے بعد. 26 بولا آپ نے. جی 79. جی سوری مجھے لگا 2021 بولا آپ نے. So 79 years of میٹھی گولیاں کہاں لے کے گئے ہم پاکستان کو. تباہی ہوئی ہے. So why do you want to continue with that? نہیں میٹھی گولیوں سے تو میں بھی اگری نہیں کرتا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میٹھی گولیوں کی میں بات نہیں کر رہا, صحیح اسلام کی بات کر رہا غامدی صاحب کی میٹھی گولیاں آپ نے بھی لی, میں نے بھی لی. ہوں. ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کی میٹھی گولیاں آپ نے بھی لی, میں نے بھی لی. جی. مولانا طارق جمیل کی میٹھی گولیاں آپ نے بھی لی, میں نے بھی لی. ہوں. حلق میں پھنس گئی آ کے ہمارے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے کہا اگر اتنا ہی میٹھا دین ہے تو میرے آقا دو جہاں رحمت اللہ العالمین نے تلوار کس لیے اٹھائی تھی؟ مولا علی نے تلوار کس لیے اٹھائی تھی؟ سارے مکنز کو, سارے لوگوں کو قتل کس لیے کر دیا تھا؟ پورے بنو امیہ مولا علی کی تلوار کے سے کٹ کے 2 ٹکڑے کیوں ہوئے تھے؟ 79 ایئرز میں سوائے پاکستانی ملٹری کے اور کچھ جہادی گروپس کے کس نے دیکھا ہے کہ محاذ کیا ہوتا ہے, جنگ کیا ہوتی ہے, جہاد کیا ہوتا ہے, شہادت کیا ہوتی ہے؟ یہ مولوی طبعی موت مر گئے سارے, باقی جن کے نام لیے وہ بھی انشاءاللہ طبعی موت ہی مریں گے. اللہ تعالیٰ ایسوں کو شہادت بھی نصیب نہیں کرتا جو کبھی جہاد کا درس نہیں دیتے. وہ امریکہ میں بیٹھ کے انشاءاللہ طبعی موت, اللہ ان کو زندگی دے, طبعی موت دیکھیں گے. یہ پاکستان میں بیٹھ کے طبعی موت دیکھیں گے. سزائے موت کی سزا سنائی گئی تھی نا ابوالعلا مودودی مرحوم کو. کیوں؟ کیونکہ وہ ذرا کڑوی گولی دینے والے عالم تھے. آج کل امت اہل تسنن ان کو ڈسون کرتی ہے کیونکہ ان سب نے میٹھی گولی تسلیم کی ہوئی ہے. بالکل. کیوں؟ کیونکہ ان کو اسٹیٹ کہتی ہے کہ وہ گولی تم نے وہی دینی ہے جو ہم کہیں گے. رائٹ. دیکھیں باسط بھائی, اب اس میں ذریعہ بھائی جو میٹھی گولی کا مسئلہ ہے نا, میٹھی گولی کی وجہ سے ہی جو لوگ ہیں نا, جو میں نے اپنی اس پوڈ کاسٹ میں بھی بات کی تھی کہ جو 40 سے اوپر کے لوگ ہیں جنہوں نے ایکچولی یہ میٹھی گولی تسلی سے کھا لی ہے اپنی زندگی کے 40 سال, اور وہ بچے جو اب یہ میٹھی گولی کو برداشت نہیں کر رہے, یعنی کہ جو جین زی کے ٹیل اینڈ کے جین زیز اور پھر جین الفا اور وہ والے بچے, وہ ان کے اٹس ناٹ اسٹکنگ ود دیم یہ جو میٹھی گولی ہے. تو میٹھی گولی ہی تو پرابلم ہے سارا کا سارا. تو اس میٹھی گولی سے جو اب جو لوگ جو متنفر ہو رہے ہیں, میں 40 سال والوں کی بھی بات کر رہا ہوں اور بچوں کی بات کر رہا ہوں, ان کو واپس لانے کا بھی تو کوئی سسٹم کرنا پڑے گا نا, یا ان کو ہم کس طریقے سے اس چیز کو فکس کریں گے. میں کیونکہ میری جو وہ والی پوڈ کاسٹ تھی وہ کمپلیٹلی اٹ واز اراؤنڈ دس, اس ٹاپک کے. نہیں یار باسط بھائی, آپ کی پوڈ کاسٹ کی انٹینٹ کو میں نے کوشچن کبھی کیا ہی نہیں نہ. میں آپ کو کبھی انٹینٹ کو کوشچن کرنے کا جواز رکھتا ہوں. انٹینٹ آپ جانے, آپ کا رب جانے. میں تو آپ کے فلیور کو کوشچن کر رہا ہوں. جی دیکھیں, پہلی بات, جین زی تو اس میٹھی گولی کے آفٹر میتھ ہے. بالکل. جین زی کا نام جین زی نہیں ہونا چاہیے, 2-3 زی ہونے چاہیے. زی وہ جو سوئی ہوئی قوم کی ایک سائن ہوتا ہے. جین زی از اٹر ٹریش. جین زی از ڈومڈ ٹو ہیل. I am sorry, I have probably a very super set of glasses. I can see certain things through these glasses. صحیح ہے. میں آپ سے اس کا وہ فارمولا بھی شیئر کر دوں گا. I can see certain people going to hell regardless of any color or creed or whatever. And Gen Z میں ایک بھی نظر آئے نا مجھے
تو میں آپ کو بتا دوں گا یہ جین زی کا بچہ جو ہے یہ جہنم میں نہیں جا رہا. میں نے اشعار لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر باسط بھائی. کیوں میرے دوست اکیلے ہی اتارے جائیں, اب جہنم میں ہی جانا ہے تو سارے جائیں. یہ خالی میں نے یہ نہیں کہا ذریعہ سوچتا ہوں جہنم کا رخ کروں, مرضی سے بھی تو کوئی ادھر جانا چاہیے. میں نے یہ شعر اس سے پہلے لکھا تھا, کیوں میرے دوست اکیلے ہی اتارے جائیں, اب جہنم میں ہی جانا ہے تو سارے جائیں. باسط بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میری باتیں بہت کم لوگ سنتے ہیں. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں بہت کم لوگوں کو ہی ایڈریس کرتا ہوں. نہ میرا جین زی سے کوئی واسطہ ہے, اور جین الفا تو بھی بیچارے بہت ہی چھوٹے نومولود ایگ شیل کے اندر پائے جاتے ہیں. جی جی. میرا جو گلا شکوہ ہے, میری جو تلخ کلامی ہے, میری جو تلخ لہجہ ہے, یہ ہے ہی اپنے سے بڑوں, اپنے سے پیچھے والی جنریشن کے تنقید کے لیے بسد احترام, اور اپنے جیسوں اپنی جنریشن کے لوگوں کے لیے. میں یہ بچونگڑوں کو ایڈریس ہی نہیں کرتا. یہ انتہائی بدتمیز بد لحاظ قوم ہے. یہ آپ کے لیڈروں کی خوبصورتی ہے, آپ کے لیڈران نے ان کو بدصورت بدنما بد تہذیب بنایا ہے. آپ کے چہیتے لیڈروں نے ان کو اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سکھائی ہے. آپ کے چہیتے لیڈروں نے ان کو ہر وہ بدتمیزی سکھائی ہے, لیکن اپنے لیڈر کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈرا دیا کہ او نہیں وہ تو اس کو تو نبی کا درجہ دے دو, نعوذ باللہ, اس کو کسی سینٹ کا درجہ دے دو, اس کے بارے میں بکواس نہیں کرنی, باقی اپنے ماں باپ کو رگیدنا رگید دو. یہ اس نے باقاعدہ یہ کلٹ جنریٹ کیا, اور یہ ایک وہ نہیں ہے, اس سے پچھلے بھی یہی کرتے رہے. بھٹو صاحب نے بھی یہی کیا تھا. بھٹو صاحب واز دا فرسٹ کلپریٹ آف کمٹنگ پولیٹیکل how should I put it? Let me coin a term for this Pakistani political scene. This is the intellectual slow poisoning by the political elite of Pakistan. ایسے زی والے سنوزڈ بچے پیدا کیے ہیں اس کے بعد, بھٹو صاحب کی کرتوتوں کے بعد پولیٹیکل لوگوں نے, کہ ہر پولیٹیشین نے پھر کلٹ ہی بنایا ہے. کتنے ہی شرفا بھی مر گئے, بدماش بھی مر گئے, دنیا مر گئی, بھٹو آج بھی زندہ ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں آپ بھی مر جائیں گے, ہمارے بچے بھی مر جائیں گے, ان کے بچے بھی مر جائیں گے, بھٹو زندہ رہے گا. اور یہ جو دوسرا بھٹو آیا تھا, اس کو بھی آپ اندر ماریں یا باہر نکال کے ماریں, طبعی موت ماریں یا شہادت کی موت ماریں, جو بھی کریں, یہ دونوں بھائی زندہ رہیں گے, باقی پوری پاکستان کی قوم مر جائے گی. وہ بھی آتا تھا مائک کے اوپر ڈرامے کرتا تھا, گھاس کھائیں گے, بم بنائیں گے, جو اس کا نعرہ ہوتا تھا. وہ بھی کہتا تھا تو کیا ہوا اگر تھوڑی سی پی لیتے ہیں تو. ان سے بھی آپ کو پتا ہے کیا کیا چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں. جی جی. کوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں. اس نے قوم کی ماں کی تضحیق کی تھی, فاطمہ جناح کی. وہ ایوب خان کی کیمپین کا حصہ تھا جس میں قوم کی ماں کی تضحیق ہوئی تھی. اس نے کہا قوم کی ماں کو چھوڑو, اپنے ماں باپ کی تضحیق شروع کر دو. لیکن ذریعہ بھی میں اس کو وہ لمٹ تو نہیں کرتا کہ کسی ایک آدمی نے جو ہے وہ کیا. آئی تھنک the whole generation is that way. میں آپ کو دو بڑے نام بتا رہا ہوں جن لوگوں نے واقعتاً کلٹ فالوئنگ دیکھی ہے. جی جی جی. ہیں یہ سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں, یہ سارے دین سے دور, دین کے باغی, جمہوریت جیسے کفر کے پیروکار, جس کو قرآن ڈائریکٹلی نگیٹ کرتا ہے. اور غامدی صاحب جیسے, اللہ ان کو عزت دے, اللہ ان کو زندگی دے, غامدی صاحب جیسے لوگ جنہوں نے 2 نمبری پھیلائی اسٹیٹ کے کہنے پہ کہ نہیں جی دین جمہوریت کا نام ہے.
جبکہ غامدی صاحب کے استاد امین احسن اصلاحی, ان کے امام حمید الدین فرائی, وہ دونوں نظام اسلامی اور نظام کے کانسیپٹ کے سب سے بڑے دائی تھے. انہوں نے ان کا سکول ہائی جیک کیا اور کہا کہ نظام کوئی چیز نہیں ہوتی, اور کہا کہ میرے امام میرے امام میرے امام. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کے امام تو نظام کے پیروکار تھے. امین احسن اصلاحی واز لائک دس ود مولانا ابو العلا مودودی فار جماعت اسلامی تحریک. اور کوئی کبھی آپ تو امریکہ میں رہتے ہیں, کبھی پوچھئے گا کہ آپ کو جماعت اسلامی نے کیوں نکالا تھا. میں یہ بات کرتا اچھا نہیں لگتا. اور انہوں نے کیا پرچار شروع کر دیا, امرہم شورا بینہم کا مطلب ڈیموکریسی ہے, یعنی شورا اور رائے شماری کا مطلب ایک ہے. اتنی عربی آتی ہے آپ کو, لوگوں کو عربی سکھاتے ہیں آپ. ان سے کسی نے پوچھ لیا انٹرویو میں کہ آپ امریکہ کیوں جا رہے ہیں. میں نے 2-4 لوگوں سے مشورہ کیا. کیوں بھائی, آپ نے عوام سے پول کروانا تھا نا. 2-4 لوگوں سے مشورے کو مشاورت کہتے ہیں, شورا کہتے ہیں. رائے شماری نہیں کی تھی. اپنی دفعہ آپ کو پتا ہے شورا کیا ہوتی ہے, رائے شماری کیا ہوتی ہے. قوم کو جاہل بنانے کے لیے آپ نے کہہ دیا رائے شماری از امرہم شورا بینہم. قرآن کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں آپ, اور پھر آگے چھوٹے چھوٹے بونے رکھے ہوئے جو آپ تک پہنچ نہ سکیں آپ کو سمجھانے کے لیے, سکھانے کے لیے. وہ تو میرا ظرف ہے. ڈیلس کوئی ہم سے دور نہیں ہے باسط بھائی. میں ایلینوائے سے پڑھا ہوا ہوں, ایلیمنٹری ایلینوائے سے کی ہے میں نے جی. تو میرے لیے ڈیلس کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو میرا ادب احترام ہے غامدی صاحب کے لیے کہ میں لحاظ کر گیا ہوں. ورنہ یہ جو بونے پھر رہے ہیں ان کے آس پاس, یہ تو ویسے ان کے اوپر سے دیکھ کے آپ غامدی صاحب تک پہنچ سکتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از, یہ علماء کا فراڈ ہے. یہ پوری سوچی سمجھی سازش ہے. اور جین زی کو چھوڑ دیں, جین زی کی تو بات کرتے ہیں تو میرا ویسے ہی مغز خراب ہو جاتا ہے. جین زی کا تو نام ہی نہ لیا کرے. یہ جو میری جنریشن کے کلپریٹس ہیں نا, جو اصلی چور ہیں, ایک مجھے اپنا کلاس فیلو نظر نہیں آتا سوشل میڈیا کے اوپر یا مین سٹریم میڈیا کے اوپر کہ وہ کہے ہاں یار میں بھی اسی اسکول سے پڑھا ہوں, ہاں یار میں بھی اسی دور کا ہوں. ٹھیک بات کرتا ہے دریاب, پتہ نہیں کانوں میں کیا گھسا کے, آنکھوں میں کیا ڈال کے, تو دلوں پہ کون سی موریں لگا کے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا. میرے ساتھ کے کلاس فیلو ہیں نا, کدھر ہیں؟ ایک ری یونین میں کہ میں چلا گیا باسط بھائی, میرے اسکول والوں نے ایک گروپ سا بنایا ہوا تھا واٹس ایپ پہ, اس پہ کہا ری یونین. ادھر گئے تو ان کی آل فور بکواس سن کے میں نے کہا یار تم لوگ تو اتنے ہی ہو ابھی تک. صحیح بات. تم تو 5ویں کلاس سے نہیں باہر آئے. ملتا نہیں ہے دریافت. اور میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی چیزوں کے اوپر یار. میں تم لوگوں سے مل کے کیا باتیں کروں. میں تو وہ باتیں نہیں دہرا سکتا وہ جس لیول کی گفتگو وہ کر رہے تھے. میں نے کہا اللہ کا بڑا احسان ہے یار کہ اللہ نے مجھے تم سے ملوا دیا, دوبارہ نہ ملنا. صحیح بات ہے. یہ ہمارے کلپریٹ, ہم ہیں وہ کلپریٹس باسط بھائی جی. اور یہ ہم سے اوپر کے جن کے میں نام لے رہا ہوں, غامدی صاحب, مولانا طارق جمیل صاحب اور دوسرے اور مفتیان اور یہ ذاکران, بیسیکلی انجمن اتحاد مسلمین تے فلاں تے. او بھائی انسان کے بچے بنو یار. بومرز ہیں, بومر جنریشن اور جو جین ایکس جنریشن ہے, میں بالکل 100% اگری کرتا ہوں. اب ذریعہ بھائی دو سائیڈز ہو گئے نا. اب یہ ہو گیا آپ کی بومر جنریشن ہو گئی, جین ایکس جنریشن ہو گئی جس نے سارا کا سارا گند پھیلایا, ٹھیک ہو گیا. اب آپ کے اس کے بعد آتے ہیں ملینیلز آتے ہیں, جین زیز آتے ہیں, اور اب جین الفا اور جین بیٹا جو ہے. اب یہ بتائیں نا کہ یہ تو آپ کا, میں 100% اگری کرتا ہوں آپ کی اس بات سے. یہ ہو گیا پرابلم. سولوشن اب پوائنٹ یہ ہے کہ میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں ایکچولی سولوشن کیا ہے. پھر پرابلم تو یہاں سے آیا ہے. میرے کہنے پہ 2 گولیاں ابھی کوئی کھاتے ہیں آپ؟ میں آپ کو دوائی بتاتا ہوں. نہیں کھائیں گے نا. آپ کہیں گے کس چیز کی دوائی ہے, تم مجھے دوائی کیوں پرسکرائب کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کوئی بیماری بتائی ہے؟ جب تک بیمار یہ نہیں مانے گا کہ وہ بیمار ہے, وہ ڈاکٹر کے کہنے پہ بھی دوائی نہیں کھائے گا. بالکل صحیح ہے.
یہ جو میں میٹھی گولیوں والوں سے اعتراض کر رہا ہوں وہ ان کو بتاتے ہی نہیں کہ تم بیمار ہو, تم کفر کی حد پہ آ چکے ہو, تم کافر ہو چکے ہو. ابھی پچھلے دنوں ٹی وی پہ کیا بحث چل رہی ہے, میں نام نہیں لوں گا, لگے گا کہ میں پتہ نہیں کوئی تحریک پہ لگ گیا ہوں, کہ جی سارے دانشور ملد ہو چکے ہیں, زیادہ تر دانشور ملد ہو چکے ہیں. آپ سوچیں کہ یہ ملحد کی ڈیفینیشن کیوں چڑھا رہے ہیں, یہ مرتد کو کیوں ملحد کہے جا رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سوچی سمجھی تحریکیں ہیں جو اس قوم میں سے قرآن کو اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے جیسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اسلامی جمہوریہ پاکستان شریعت کے نفاذ کے لیے ہی فقط بنا تھا. اب اس کو سننے والے 10-15 ہزار لوگ ہیں, گن کے تو خیر ہے, خیر ہے, خیر ہے, دریاب ہاشمی کو کون سنتا ہے. جو جن کو سنا جا رہا ہے وہ دانت کہیں کڑوی گولی دے دیں, ان کے یہاں پہ بھی پستول رکھ دو, ان کے بچوں کے بھی یہاں پستول رکھو, اور کو میٹھی گولی دینی میاں, ورنہ یہ کڑوی گولی ہمارے پاس بھی ہے. اور وہ کہتے ہیں جی 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 جیسے آپ کا حکم, ہم اپنے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ جائیں گے, ہم باہر ہی نہیں آئیں گے, کہیں گے اسٹیٹ ٹھیک ہے, اسٹیٹ کے خلاف کچھ مت بولو, کہیں گے مولوی ٹھیک ہیں, علماء ٹھیک ہیں, ہم جی مدرسوں کو ہمیں اتنا 25,000 روپیہ مہینہ دے دو, جو کہو گے بول دیں گے. وہ 25,000 روپیہ مہینہ لے رہے ہیں, وہ ڈرائنگ روم میں پناہیں لے رہے ہیں, کوئی امریکہ میں سیاسی پناہیں لے رہے ہیں. یعنی یا ڈرائنگ روم میں سیاسی پناہ لی جا رہی ہے, یا امریکہ میں سیاسی پناہ لی جا رہی ہے, یا 25,000 روپیہ مہینہ لے کے جو بلوانا ہے بول دو, جو بلوانا بول دو. آصف بھائی ایسی قوم کو سلوشن نہیں دی جاتی, سلوشن اس قوم کو دی جاتی ہے جو بیدار ہوتی ہے, سلوشن اس قوم کو دی جاتی ہے جو اپنی بیماری کی تشخیص کر چکی ہوتی ہے, اس کو گولی دی جاتی ہے. جو قوم کے فلاں عالم تو کہہ رہے ہیں ہم جنتی ہیں, مولانا طارق جمیل تو ہمیں لائبہ کا حسن سناتے ہیں, وہ جی 65 گز کی حور ہوگی, 5-5 فٹ کے یہ بونے نہیں ہیں, ان کو 65 گز کی حوروں سے اٹریکٹ کر رہے ہیں آپ, ان کے ٹخنوں پہ جا کے ٹکرے مارنی ہیں آپ نے. شرم آتی ہے مولانا کو یہ بات کرتے ہوئے؟ یہ حوروں جیسے لوگ ہیں, یہ ان کو حورے ملیں گی, حورے تھوکتے بھی نہیں ایسی شکلوں پہ. وہ کیا وہ انداز اپنا ایک مووی تھی عامر خان اور سلمان خان کی, اس میں وہ کہتا ہے حور کے منہ میں لنگور. یہ لنگور, ان لنگوروں کے آگے علماء حوروں کے گیت سنا رہے ہیں, اور وہ بھی آگے سے جمعے کے خطبہ ہو رہا ہے اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں واہ 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 واہ, بس جمعہ پڑھائیں, ہم حوروں کے پاس جائیں. او بے شرموں, او علماء بے شرموں, او شرم نہیں آتی, علم کا بوجھ نہیں محسوس ہوتا. ٹھیک ہے تم لوگوں کے جاتی عمراؤں جیسے گھر ہیں, بنی گالاؤں جیسے گھر ہیں, 18-18 20-20 کنالوں کے اوپر گھر ہیں, تمہارے پاؤں یہاں سے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں, اتنی ایکسرسائز کر رہے ہیں آپ. اس ایکسرسائز کو کک میں چینج کیا ہے کبھی کسی دشمن کے خلاف؟ کدھر لے کے جانی ہے یہ ایکسرسائز؟ قبر میں فرشتوں کو دکھانی ہے کہ میری اتنی سٹریچ ہے؟ اس لیے ملی تھی یہ نعمتیں, یا کوئی کک فائٹ سیکھنی تھی اور کہیں پہ مارکا آ رہا ہونا تھا؟ 100%. وہ ساتھ کھڑا بھی ایک جی ماڈل سا بلڈ, واہ کیا سٹریچ ہے جی مولانا صاحب آپ کی, اللہ اکبر, اتنے بھوک سٹریچ ہو کے پتہ نہیں کی بن گئی ہے, تسی لتاں سٹریچ کر رہے ہوتے. صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ذریعہ بھی میں نے سب میٹھی گولیوں والے علماء کو بین کریں, خدا کا واسطہ ہے, یہ میرا میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں, ان سے کہیں 3 چیپٹر
یہ جرت کریں اپنے سیروزوں پہ سنانے کی, اپنی تبلیغوں پہ سنانے کی. رباط کس کو کہتے ہیں؟ جہاد جب کب گھر میں گھس آتا ہے, کب ہم نے جا کے جہاد کرنا ہوتا ہے. اور ریاست کا مذہب کیا ہوتا ہے, ریاست کا سسٹم کا نظام, دین کا جو نظام ہوتا ہے وہ کیسے نافذ کیا جاتا ہے. اس کو آرڈر چینج کر لیں, میں نے آرڈر غلط کر دیا ہے. ریاست کو سب سے پہلے نظام کو لے کے آئیں, پھر نظام کا حصہ ہوتا ہے رباط, the military training that every person has to go through. اور پھر کہ جہاد کتنا ضروری ہے. قتال سورہ توبہ کی 111 نمبر آیت سے یہ اپنا بیان شروع کریں, ان اللہ اشترا, اور اللہ تعالیٰ نے خرید لی تم سے تمہارے جان اور مال. کس چیز کے بدلے؟ قتال کے بدلے, کانسٹنٹ سٹیٹ آف قتال میں رہنے کے بدلے. تب جا کے جنت ملی, فوز العظیم ملا. یہ مولانا کسی سے بھی کہہ دیں آپ کہ خدا کا واسطہ ہے کیا یہ 3 چیپٹر آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, وہ کہیں گے او ایل نہ سو پجو تھو, ہم اچھی خاصی میٹھی گولیاں دے رہے ہیں, رش لگا ہوا ہے, لوگ واہ واہ کر رہے ہیں, ادھر سے نعرہ آتا ہے تو مزہ آ جاتا ہے, ایمان تازہ ہو جاتا ہے, ادھر سے نعرہ آتا ہے. اچھا ذریعہ بھائی, کون سی باتیں کروا رہے ہو؟ جیسے یہ دیکھیں, اچھا میں نے جو ہے ایک دو چیزیں میں نے ڈیسائیڈ, ایک تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میری آپ کی جو کانورزیشنز ہیں نا اس کو تھوڑا سا میں ڈائجسٹیبل اور پیلیٹیبل رکھنے کے لیے ٹائم کو تھوڑا سا میں 1 گھنٹے کے بال پاک پہ رکھنا چاہتا ہوں, تاکہ جو ہے نا وہ اب لوگوں کے سننے کے لیے, بیکاز وہ تقریباً ہو گیا. تو اس وجہ سے میں اس کو کلوزنگ کی طرف جانے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اس پوری ڈسکشن کو میں ریپ اپ کرنا چاہتا ہوں. تو پہلی بات تو یہ کہ اگری ٹو ڈس ایگری کر کے میں, اور پھر میں آپ کا فائنل جو آپ کے کامنٹس ہیں اس کو لوں گا, کہ آپ کی ساری بات سے اگری ٹو ڈس ایگری کرتا ہوں میں ریسپیکٹفلی بہت زیادہ, کیونکہ ظاہر میں بڑی عزت کرتا ہوں آپ کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں ذریعہ بھائی کہ کمپلیٹلی اگریڈ ہے بومرز اور جین ایکس جو اسپیشلی ہیں, ان 2 جنریشن نے سارا کباڑا کیا ہے. اس سارے کباڑے کا یہ جو آج جو آپ دیکھ رہے ہیں رزلٹ, آج جو ہمارے سب کانٹیننٹ کا وہ رزلٹ آج ہمارے سامنے ہے, جس میں آپ نے بولا جی واہ واہ ہو رہی ہے, اور یہ جو واہ واہ کرنے والے بھی ہیں یہ سارا اس کا رزلٹ ہے. اچھا, اب آج زریاب ہاشمی جیسے لوگ, ٹھیک ہے, ساحل ندیم جیسے لوگ, اور آپ کے جیسے جتنے لوگ ہیں وہ فوجی نکلے ہیں خدا کے. پہلی چیز, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب فوج کے اندر آپ کو پتا ہے ہر کوئی تو اٹیکر نہیں ہوتا نا. کوئی پیچھے چیئر پہ بیٹھ کے اسکرینیں دیکھ کے وہ ڈرون بھی مار رہا ہوتا ہے, کوئی بیٹھ کے ٹینک پہ بیٹھا ہوتا ہے, کوئی بندوق لے کے کھڑا ہوتا ہے. فوجی ہر طرح کا چاہیے ہوگا آپ کو جب آپ نے اتنا بڑا مسئلہ حل کرنا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے اس وقت, چاہے آپ ہوں, ساحل ندیم صاحب ہوں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہوں, میں سب کے نام نہیں لینا چاہتا, لیکن جو طارق مسعود صاحب ہو گئے, ڈاکٹر سفیان صاحب ہو گئے, جتنے بھی لوگ ہیں, یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ایک ہی ڈائریکشن کے اندر ڈفرینٹ پوزیشنز کے اوپر لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور سب کا اپنی اپنی پوزیشن ہے, اپنا اپنا ٹارگٹ ہے, اپنا اپنا گول ہے, بٹ ٹورڈز دا کامن گول ایٹ دی اینڈ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تھوڑی ٹیکنیکل بات کرنے والے ہوں, میٹھی بات کرنے والے ہوں, وہ ان لوگوں کی بھی ضرورت ہے. اگین وہ کس ڈائریکشن میں کر رہے ہیں, میں بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں کہ سب خیرے والے نہیں چاہیے, ہاں, لیکن میٹھی بات کرنے والے چاہیے. جی سر, آپ کے کامنٹس. باسط بھائی, میں نے کب اعتراض کیا کہ میٹھی بات کرنے والے مر جانے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ جی, میٹھی بات میٹھے ٹائم پہ کریں, کڑوی بات کڑوے ٹائم پہ کریں. آقا علیہ السلام سے زیادہ میٹھی زبان اور خوش خلقی کائنات نے نہیں دیکھی. اب میں کہوں جی ایک بندے نے صرف میٹھا چورن ہی بیچتے رہنا تو یہ کوئی آقا کی سنت نہیں ہے. جی, ایک بندے نے صرف کڑوے تلوار لے کے ایسٹک ڈیگر لے کے پھرتے رہنا, نو, یہ بھی کوئی سنت نہیں ہے. سنت ہے بیلنس بٹوین دیز ٹو ایکسٹریم پرسنالٹیز, دیٹ از ان ون پرسن. میں نے مولا علی کا بھی نام لیا, خالی آقا علیہ السلام کا نام نہیں لیا. مولا علی سے زیادہ سافٹ پرسنالٹی دنیا نے دیکھی ہی نہیں آقا علیہ السلام کے بعد. لیکن جتنے گردنیں مولا علی کی تلوار سے اتری ہیں
اتنی یہ سارے کے سارے خلفاء، سارے کے سارے صحابہ کی تلواروں سے ملا کے بھی نہیں اتری. تو کب ایک ہی مومن نے تلوار نکالنی ہوتی. میں نے آپ کو کہا یاسر بھائی کے چینل پہ میں بڑی میٹھی گولیاں دیتا ہوں. میرا کام ہی، مجھے لوگ وہاں پہ سمجھتے ہی میٹھی گولیوں والا حکیم ہے. جی جی جی. لیکن میں وہاں پہ بھی وہی بات کر رہا ہوں، میں یہاں پہ بھی یہی بات کر رہا ہوں. رمضان ٹرانسمیشن میں انہوں نے کہہ دیا بھائی ہم آپ کو نہیں بلا سکتے، آپ کے پاس آنے سے باقی علماء اب کیا نام بند ہو گئے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں رمضان ٹرانسمیشن کے لیے بنا ہی نہیں ہوں بھائی. کیونکہ آپ لوگ سمجھتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں بھائی کوئی مالا جپنی ہوتی ہے. نو، رمضان ٹرانسمیشن کا مطلب ہوتا ہے رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے. قرآن میں سورہ توبہ بھی نازل ہوئی ہے میاں. ٹھیک ہے، پہلے 25 دن نہیں کرنا، آخری سورت کو آخری دن رکھ لو بھائی، لیکن کرو تو صحیح. تو دا پوائنٹ از کہ ایک ہی بندے میں یہ فلیور ہونے چاہیے. باسط بھائی میرا خالی یہ مدعا ہے. میں کیوں مولانا طارق جمیل کا نام لے رہا ہوں، کیوں ڈاکٹر غلام مرتضیٰ مرحوم شہید کا نام لے رہا ہوں، میں کیوں جاوید احمد غامدی صاحب کا نام لے رہا ہوں؟ کیونکہ ان سے آپ کبھی کڑوی گولی نہیں سنیں گے. یہ کون سے کوئی امن کے دور کی پیداوار ہے، ان کو کون سی اینک کسی نے لگا دی ہے. وہ ایک آدمی تھا نا، وہ اس نے کیا کیا، سستا چارہ مل رہا تھا اس کو، تو اس نے کیا کیا کہ ڈھیر سارا نا پورا بانڈ بھر لیا اس نے چارے سے اپنے گائے بھینسوں کے لیے. اب وہ بیچاری گائیں بھینسیں تھوڑی تھیں اس کی، تو وہ تھوڑا تھوڑا ہی کھا سکتی تھی. وہ چارہ خراب ہونا شروع ہو گیا، یعنی ڈرائی ہونا شروع ہو گیا. ڈرائی ہوتے ہوتے وہ براؤن ہو گیا، خشک ہو گیا. تو اس کے دوست نے کہا میں نے تجھے منع کیا تھا، تو نے اتنا چارہ ایک دم سے خرید لیا. کہتا ہے ڈونٹ وری آئی نو دا ٹرک. کچھ دنوں کے بعد ملا تو اس کی بھینسیں وہ سوکھا چارہ کھا کے آدھا بانڈ خالی کر چکی تھی. اس نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ کہتا کچھ بھی نہیں، میں نے ان کو سبز رنگ کی اینک پہنا دی تھی. انہوں نے کون سی سبز رنگ کی اینک پہنی ہوئی ہے پچھلے 70 سالوں سے؟ 70 کے تو ہو ہی گئے نا یہ. جی جی. کہ ان کو چارہ سبز ہی نظر آیا جا رہا ہے یار. او چارہ بھس گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، آپ جگالی کیے جا رہے ہیں. خدا کا واسطہ ہے جگالی مت کریں. اب آپ اپروچ کو مرنے سے پہلے تو ہوش میں آ جائیں. کتنی اور عمر ہے بھیا ان دونوں کی؟ یہ کیا سمجھتے ہیں یہ ساری عمر جینے کے لیے آئے؟ مر گئے نا، غلام مرتضیٰ شہید ہو گئے نا، ان کو کوئی لحاظ نہیں آئے گا. انہوں نے بھی اپنے دور میں اپنی حکومت کی پرچار شروع کر دی تھی. انہوں نے بھی اپنے دور میں ایک خاص حکومت کی پرچار شروع کر دی تھی. آدھی دنیا نے سمجھ لیا کہ یار وہ بیوقوف ہیں جو کہتے ہیں کہ نظام شریعہ کوئی چیز ہوتی ہے. ڈیموکریسی تو اسلام ہے. اور اس لیڈر کو انہوں نے وہ کوئی سپر نیچرل نام دینا شروع کر دیے تھے، کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب نے آگے سے ہری جھنڈی دکھا دی تھی، ہری اینک والی. میرا اعتراض یہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ آپ ہوں، آپ کے اندر یہ تمام فلیورز ٹائم کی ڈیمانڈ کے مطابق، آڈینس کی ڈیمانڈ کے مطابق، وقت کی ضرورت کے مطابق، آپ کا واریر کب باہر آنا ہے، آپ کا امام نمازی کب باہر آنا ہے، آپ کا روزے دار کب باہر آنا ہے، آپ کا سافٹ سپوکن اور آپ کا ہارش سپیکنگ کب باہر آنا ہے، اور ریٹر کب باہر آنا ہے، یہ چیز آپ کو اگر نہیں آتی نا تو آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہیں. بالکل صحیح. I am using the key term emotional intelligence from your previous podcast. جی. ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب تو سمجھو میاں. کہاں کی چیز کہاں جوڑ کے آپ نے ایموشنل انٹیلیجنس بتائی. میں پوڈ کاسٹ سن کے حیران تھا. میں کہا اچھا چلو یار کہہ سکتے ہیں. اب وہ انگریزی کے لفظ یوز کر دیے انہوں نے. پاکستان میں تو کر سکتے ہیں آپ انگریزی میں کچھ بھی بنا دیں، اس کی اردو کچھ بھی کر دیں. پاکستانی کہ واہ 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 واہ، 3 نعرے بھی لگ جاتے لائیو آڈینس ہوتی تو. بٹ دس از ناٹ ایموشنل انٹیلیجنس مائی فرینڈ. دس از ایموشنل کرپشن. If you are intentionally doing it, then you are a corrupt man. And if you're unintentionally doing it, then you don't deserve a mic. Emotional intelligence کا مطلب ہوتا ہے when to let
how much of which emotion to flow, when to let how much of which emotion to absorb, how to reflect emotions, how to harness the emotional energy and channel it in the right direction. Emotion जो है एक बहुत पावरफुल एनर्जी है, अल्लाह ताला ने इनायत किया हमें. बिल्कुल बिल्कुल. उसको कंटेन कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, उसकी डायरेक्शन क्या रखनी है, कहां पे उसको फायर बनाना है, कहां पे उसको शील्ड बनाना है, ये है इंटेलिजेंस ऑफ दैट इमोशनल साइड ऑफ योर्स. ये नहीं कि फलां ने ये किया जी, फलां ने ओहो कितने इमोशनली इंटेलिजेंट थे, हम ये वो तो थे, इसमें तो कोई शक नहीं भाई. आप क्या कर रहे हैं? I'm sorry, nothing personal, but when you are addressing public, then be very careful that there are also learned people in that public. They may object. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. और ये पीयर टू पीयर ही होती हैं ये चीजें, जहां पे पहले तनकीद देखी जाती है, उसके बाद उसको मंजर आम पे लाया जाता है. आपने वो पीयर टू पीयर वेरिफिकेशन तो करे ना आपस में. मैं किताबें लिख लिख के पागल हो गया हूं, आधी दुनिया पूछ पूछ के थक गई कब आएगी कब आएगी. मैं कहता हूं भाई आई एम नॉट श्योर, बिकॉज व्हेन लैटिन की एक सेइंग है, स्क्रिप्ट अमानेंट वर्बा वोलेंट, जो रिटन होता है दैट रिमेन्स, वर्बल इज वॉलेटाइल, इट कैन स्टिल विदर, रिटन रिमेन्स. तो ये ना हो कि मेरी कोई छपी हुई लिखी हुई चीज मुझे बैकलैश दे. आई नीड टू गेट इट वेरीफाइड, आई नीड टू गेट इट टेस्टेड, आई नीड टू गेट इट a second opinion on that from various people. I even sent you an abstract to send to Gandhi Sahab at one time, which those midgets did not let go through. वो फंसी हुई किताब मेरे दिमाग में फंसी हुई है, वो मैं नील डिग्रेस टाइसन को भी भेजूंगा, उसमें फिजिक्स है, उसमें पता नहीं किस किस को भेजूंगा, तब जाके मैं छापूंगा. मैं आके जी अब क्या मैं बोलूं. सही है, नहीं ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. नहीं आई थिंक बड़ा 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 क्लियरली हमने इस पूरी चीज को रख दिया है सामने, और आई थिंक मैं इसको यहाँ पे ही रैप अप करना चाहूंगा इस कॉन्वर्सेशन को. जिस तरह मैंने बोला कि मैं ये चाह रहा हूँ कि हम थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं और टाइम को थोड़ा डाइजेस्टेबल बनाएं लोगों के लिए, ताकि लोग पूरी बात सुन सकें जो हम कर रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया ज़रियाब भाई इस डिस्कशन का. अगेन इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एज यूजुअल. बड़ा मैं इख्तिलाफ भी करता हूँ तो आपके साथ बड़ा मजा आता है बात करने का, तो इसीलिए मजा आता है. सही बात. बगैर इख्तिलाफ के तो वन साइडेड बातों का फायदा क्या? डिस्कशन होनी चाहिए. राइट राइट. ठीक है ज़रियाब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे आपको. नो ऑफेंस, नो पर नथिंग पर्सनल अगेंस्ट एनीवन. इट्स जस्ट दैट I had to be honest to you about my opinion. I could be very wrong. This is strictly my opinion, how I see religion, how I see the current scenario. I could be very wrong. This is my personal opinion. And I thank you for giving me time to present that to your audience. No, it's always appreciated. It's always a pleasure, sir. Thank you so much. Assalamu alaikum. Alaikum salam.